الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بسم اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 740 ہے اور صحیح مسلم میں بھی حدیث آپ کو ملے گی، حدیث نمبر 1163 ہے۔ دیکھیے اس میں خاص طور سے یہ مہینہ جو چل رہا ہے محرم کا مہینہ، اور یہ محرم کا مہینہ سن ہجری کے حساب سے 1443 ہے اور عیسوی سن کے مطابق یہ 2021 ہے۔ ماہ محرم میں عاشورہ کا روزہ بڑی اہمیت اور فضیلت کے حامل ہے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہے اس کے لیے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی پچھلے 1 سال اس سے صغائر جو بھی گناہ ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں، ان تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو درگزر کر دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ معلوم ہوا کہ 1 دن کا جو روزہ عاشورہ کا روزہ کہلاتا ہے اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ انسان آئے دن ایک دن میں پتہ نہیں ہاتھ سے، پیر سے، آنکھ سے، دل و دماغ سے کتنے گناہ کر لیتے ہیں، اور پورے سال میں کتنے گناہ ہو سکتے ہیں ذرا اندازہ لگائیے۔ لیکن 1 دن کا روزہ اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے 1 سال کا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیے یہ حدیث جو پڑھی گئی ہے اس میں یہی بات بتلائی گئی۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ اگر کوئی ہے تو اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ دیکھیے محرم مہینہ کی ایک عظمت اور فضیلت بھی کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتے ہیں۔ صحیح حدیث میں اگر دیکھا جائے کہ اللہ کا مہینہ اگر 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ ہے تو اللہ رب العالمین کا یہ مہینہ جس کو اللہ کے نبی نے محرم کا مہینہ قرار دیا ہے، کہتا ہے شہر اللہ المحرم، محرم کا مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے۔ اب مہینے کے نام اور مہینے کی نسبت اور اس کے روزے کی فضیلت کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی فضیلت کا وہ روزہ حامل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ عاشورہ کا روزہ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی علیہ السلام سے ایک دوسری صحیح مسلم کی حدیث میں طویل حدیث ہے، پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایو الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ، ٹھیک اسی طرح سے پوچھا گیا ایو الصیام افضل بعد شہر رمضان۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے، اور فرض رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے فرمایا کہ دن اور رات میں 5 وقت کے جو فرائض نماز ہے اس کے بعد سب سے افضل ترین نماز یہ تہجد کی نماز ہے، جو رات کے پیٹ کے اندر پڑھی جاتی ہے، یعنی رات میں وہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور روزے کے تعلق سے آپ نے فرمایا رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ ہے تو وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 حدیثوں میں اس بات کی صراحت فرما دی ہے کہ عاشورہ کا روزہ کتنی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم نے حدیث کے حوالے سے یہ سنا ہے کتنے نوافل روزے ہیں، ہر مہینے میں 3 روزے ہیں، جمعرات اور سوموار کے روزے ہیں، اس طرح سے اور بھی کوئی بندہ کسی طرح سے رکھنا چاہتے ہیں، عرفہ کا روزہ ہے، دیگر کتنے ایسے روزے ہیں۔ لیکن نفل روزے میں جو عاشورہ کے روزہ کا مرتبہ اور فضیلت و درجہ حاصل ہے اور دوسرا کسی بھی نفل روزہ کا وہ درجہ حاصل نہیں ہے، وہ 10ویں محرم کا روزہ ہے۔
اس لیے ہمیں اور آپ کو اس روزے کا اہتمام کرنے کی ضرورت، اہتمام ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ میں ایک بات کا خلاصہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں اس میں کہ دیکھیے، عاشورہ کا روزہ کوئی بھائی یہ سمجھ کر کے نہ رکھے کہ عاشورہ کا روزہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے یاد میں لوگ رکھتے ہیں، اس لیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جو ہے یا شہادت کا واقعہ محرم مہینہ میں پیش آیا تھا، ان کی یاد میں اگر کوئی رکھنے کی نیت کرتا ہے یا کوئی بھائی یہ سمجھتا ہے کہ اس لیے رکھا جاتا ہے تو یہ ان کی خام خیالی ہے، ان کی بدعقیدگی ہے۔ قطعاً ایسا عقیدہ، ایسا نظریہ، ایسا خیال اس کا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کو ہم کو حدیث کے حوالے سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں اس روزہ کی فضیلت بتلائی ہے۔ آپ نے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ نے روزہ رکھا اور یہ بھی فرمایا ہے کہ آئندہ سال اگر میں بحیات رہ گیا تو یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے اس میں ہم 2 روزے رکھیں گے، 9ویں محرم اور 10ویں محرم کو۔ پھر یہ بتائیے کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد میں اگر کوئی سمجھے کہ روزہ رکھا جا رہا ہے، کیوں کر درست ہوگا؟ اس لیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ 16 ہجری میں پیش آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہجری میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں؟ یہ روزہ رکھنے کا کب آپ فضیلت بتا رہے ہیں؟ ذرا خود اندازہ لگائیے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، دیکھیے اس میں بہت سے علماء یہ بات بتاتے ہیں کہ 9ویں 10ویں کو روزہ رکھنا چاہیے اور نہیں تو 10ویں اور 11ویں کو، لیکن صحیح بات یہ ہے 9 اور 10 محرم کو اگر رکھا جائے یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ مستند اور صحیح روایت سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عاشورہ کے روزہ رکھ کر کے اس کی فضیلت سے ہم مستحق بن